فوڈ ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کے لیے انتہائی اہم ہے. ہر صوبے کے لیے اہم ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے اس لیے اہم ہے کہ یہاں پر جو سب سے زیادہ کھائی جانے والی گندم یا روٹی ہے، اس میں ہم خود کفیل نہیں ہیں. وہ ہمارے لیے ہمارے بھائی پاکستان کے ریڑھ کی ہڈی، ہمارے کسان پنجاب میں محنت کر کے گندم پروڈیوس کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جب عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے اور 17 اور 18 سیٹوں سے لوگوں کو ان منصبوں پر بٹھایا جاتا ہے تو وہ پھر عوام کا نہیں سوچتے. وہ اس کا لحاظ بھی نہیں کرتے کہ ان کے اقدامات سے پاکستان میں نفرتیں بڑھتی ہیں. وہ اس بات کی فکر بھی نہیں کرتے کہ ان کے اقدامات سے خدا نخواستہ پاکستان کسی اور طرف بھی جا سکتا ہے. لیکن اپنی انا، بغض اور پولیٹیکل ڈسکریمنیشن میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ جس طرح آج آپ پنجاب کی جعلی حکومت کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مسلسل ہمارے بار بار لیٹرز کرنے کے باوجود، وفاقی حکومت کو بتانے کے باوجود آج بھی انہوں نے ہماری گندم روکی ہوئی ہے اور اس پر کوئی سنوائی کسی بھی لیول پر نہیں ہو رہی. تو یہ افسوس کی بات ہے. مجھ سے سوال کیا گیا صحافی کی طرف سے کہ آپ کا صوبہ جو ہے تیل بھی پروڈیوس کر رہا ہے، گیس بھی پروڈیوس کر رہا ہے، بجلی بھی پروڈیوس کر رہا ہے، تو کیا آپ دوسرے صوبوں پر یہ بند کریں گے؟ تو میرا جواب وہی تھا کہ ہماری جتنی بھی چیزیں یہاں سے باقی صوبوں میں جا رہی ہیں، یہ پاکستانی عوام کو جا رہی ہیں، اور ہم اتنے کم ظرف نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے دل اتنے چھوٹے ہیں کہ ہم اپنے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں پر جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں وہ چیزیں بند کریں. ہاں، جو حکومتیں جعلی طریقے سے آتی ہیں تو ان سے نمٹنا ہم جانتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے طریقے سے ان سے نمٹیں گے. تو اسی حوالے سے جو ہماری تقریباً 52 کیبنٹ تھی اس سال کی، تو میں نے اپنے فوڈ ڈپارٹمنٹ کو، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو، اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ ہدایات دی ہے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالی خیبر پختونخوا کو ہر چیز میں جتنی بھی ہمارے ایگریکلچر پروڈکٹس ہیں، ہماری گندم ہے، باقی چیزیں ہیں، اس میں انشاءاللہ ہم نے خود کفیل ہونا ہے. اس کے لیے ہم نے مل کر، یہ 3 ڈپارٹمنٹس مین ڈپارٹمنٹس ہیں، انہوں نے مل کر ایک پالیسی لانی ہے جس کو حکومت خیبر پختونخوا انشاءاللہ تعالی آن کرے گی. اور جو رپورٹ یا جو پریزنٹیشن فوڈ ڈپارٹمنٹ نے مجھے دی تھی، تو اس میں کم سے کم انشاءاللہ ہم 3 سالوں میں کسی حد تک خود کفیل ہوں گے ان تمام چیزوں میں، اور 2030 تک ہمارے تمام مسائل حل ہوں گے. اس میں سب سے پہلے جو ہمارا CRBC لفٹ کنال ہے وہ بھی آتا ہے. لیکن کم ظرفی کی انتہا دیکھیں کہ اس پروجیکٹ کے لیے، جس سے ہمارے تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ ایکڑ زمین سیراب ہوگی، ہمارے لوکل لوگ، ان کی اکانومی بہتر ہوگی، کسان جو اس سے فائدہ اٹھائے گا، اس پروجیکٹ کے لیے حکومت خیبر پختونخوا نے 3 ارب روپے رکھے تھے. اچھا، اس کا جو شروع سے سسٹم آ رہا ہے، اس میں سب سے پہلے خیبر پختونخوا کا کنٹریبیوشن 20% تھا، وفاق کا 80% تھا. پھر پروجیکٹ پر کام نہیں کر رہے تھے، دوبارہ میٹنگز ہوئی، وفاق نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، آپ 30% پر آئیں، ہم 70% کنٹریبیوٹ کریں گے. حکومت خیبر پختونخوا نے وہ بھی مانا، اس کے باوجود اس پر کام شروع نہیں ہوا. پھر دوبارہ میٹنگز ہوئی کہ اس پر ریویو کرتے ہیں. پھر 35 اور 65% پر
ہمارا کنٹریبیوشن آیا تو 35% کے حساب سے ہم نے اپنا شیئر اس سال 3 ارب روپے رکھا تھا، وفاق نے 1 روپے بھی نہیں رکھا. تو ایک طرف ہم پر گندم بند کی جاتی ہے، دوسری طرف جو ہمارے وفاقی پروجیکٹ ہے، یہ صرف اس میں نہیں، ہمارے NHA کے ساتھ جتنی بھی پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً ان پر کام بند ہیں کیونکہ وفاق پیسے ہی نہیں دے رہی. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں جو وفاق کی طرف سے ہیں ان سب کا یہی حال ہے. گیس ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جو صبح گیس پروڈیوس کرے گا سب سے پہلے وہ اپنے تمام صارفین کو صوبے میں گیس دے گا. ہمارا تقریباً 400 MMCFD پہلے تھا اور ابھی تقریباً 200 مزید آ چکا ہے، لیکن یہ 400 سے 510 520 MMCFD یہ گیس جو ہے خیبر پختونخوا پروڈیوس کر رہا ہے. ہمیں چاہیے 150 سے 180 MMCFD. جو اضافی ہے وہ ہم پورے پاکستان کو دے رہے ہیں کیونکہ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے. لیکن وفاقی حکومت کی کمظرفی دیکھیں کہ وہ گیس بھی ہم پر انہوں نے بند کیا ہوا ہے. ہماری بہت سی معیشت، ہمارے ٹیکسی ڈرائیورز، ہمارے چنگچی ڈرائیورز، ہمارے رکشہ ڈرائیورز، اس گیس سے ان کی اکانومی چلتی ہے، جیب بھرتے ہیں. رات کو جاتے وقت اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک ٹائم کا کھانا وہ لے کر جاتے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی بند کر دی، یہ بھی بند، گندم بھی بند، NHA کے تمام پروجیکٹس بھی بند. ادھر ہمارا جنرل بس سٹینڈ اسٹیٹ آف دی آرٹ وہ تیار پڑا ہوا ہے، لیکن جو ان اور آؤٹ راستے ہیں اس میں NHA کی سڑک آتی ہے. بار بار کہنے کے باوجود NHA ہمیں NOC نہیں دے رہا اس چیز کی. نادرن بائی پاس اس میں پیسے نہیں دے رہے تھے، ہم نے اس طرح کیا کیونکہ یہ پشاور کے لوگوں کے لیے اور ارد گرد جو اضلاع ہیں ان کے لیے ایک بہترین پروجیکٹ ہے. ہم بیٹھے، ہم نے 4 ارب روپے کی برج فائنینسنگ کی، آپ نہیں دے رہے تھے، ہم نے خود سے اپنا پیٹ کاٹ کر اس پروجیکٹ کو پیسے دیے. اس کے باوجود بھی NHA اس پر کام نہیں در رہا تھا. ہمارا سوات میں ڈیم تیار پڑا ہوا ہے، صرف کچھ چیزیں رہتی ہے، تقریباً صرف 10%. ہمارے عابد وزیر صاحب سیکٹری انرجی بھی رہے، ان کو پتہ ہے تیار پڑا ہوا ہے. صرف چائنیز کو NOC دینی ہے تاکہ وہ آ کر اس میں جو بچہ کچا کام ہے وہ کر کے سٹارٹ کرے. مئی سے لے کر آج تک ہم NOC مانگ رہے ہیں، وہ چائنیز کو NOC نہیں دے رہے. ہمارے باہر سے انویسٹرز آ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، یہاں کی معیشت بہتر ہوگی، یہاں پر لوگوں کو روزگار ملے گا. وفاقی حکومت ان کو NOC نہیں دے رہی. تو مسلسل ایک صوبے کے ساتھ امتیازی سلوک اور سوتیلی ماں جیسا سلوک روا کیا جا رہا ہے تو اس سے نفرتیں بڑھیں گی، اس سے عوام میں مزید بے چینی پیدا ہوگی. یہ سوچ خیبر پختونخوا کے بچے کے ذہن میں آئے گا کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے.